اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں کہ نماز کی فرضیت، اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے 1 سے 5 ایپیسوڈ یا بیانات ہو چکے ہیں، تو آج ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، اسی تسلسل میں ہے۔ تو اس کو مکمل سمجھنے کے لیے وہ پہلے ایپیسوڈ سنو تو بہت اچھا ہوگا کہ 1 سے 5 پہلے ایپیسوڈز، کیونکہ یہ تسلسل میں سب آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہیں بھی سنا تب بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک ایپیسوڈ میں اتنا ہو جائے کہ انڈیپینڈنٹلی بھی، مگر پورا فائدہ تبھی مفہوم کا پتہ چلے گا کہ سارے ایپیسوڈ سنے جائیں۔ تو پہلے ایپیسوڈز میں یہ تھا کہ بتایا تھا کہ وہ میں نے سلیکٹ کی آیات، اصل میں 3-4 سال پہلے سلیکٹ کی تھیں اور لکھتا رہا اپنے نوٹ بک میں کون سی آیات، کہ ان آیات جن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ایک ساتھ ایک ہی آیت پہ آتا ہے۔ یہ جب میں قرآن پڑھتے بس ذہن میں ایسے آیا کہ دیکھیے کتنی آیات ہیں جس میں اکٹھا ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ الگ الگ بھی بہت میں ہے، مگر اکٹھا میں نے کاؤنٹ کی تھی قریباً 35 ہیں آیات، یا شاید 36 ہوں گے، ایک آدھ زیادہ کم۔ تو اتنی آیات میں اکٹھا ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بہت فوقیت، بہت اہمیت، بہت ہی زیادہ تاکید۔ اور دوسرا جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کوئی کسی وقت یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے اب کافی ہو گئی، یا زکوٰۃ دے دی تو کافی ہوگی، نہیں، یہ بھی اور یہ بھی دونوں، تو دونوں کی فرضیت اور دونوں کی اہمیت، اور یہ گنجائش ہی نہ رہے کہ کسی کو کہ جی یہ کر لیا تو نماز پڑھ لی تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ کی معافی ہو جائے گی، یا زکوٰۃ دے دی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو زیادہ اہم یہی ہے لوگوں کے حقوق، اور یہ وہ نمازیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ نہیں سمجھنا۔ یہ میرا خیال ہے، اور بھی وجوہات یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوں گی کہ اس نے اکٹھا کیوں اتنی دفعہ ذکر کیا۔ اور بہرحال 2 تو میں نے بتا دی، بہت زیادہ فوکس اور تنبیہ اور اس پہ کہ جی یہ بہت بنیادی یہ، اور دیکھیے پلرز آف اسلام بھی دیکھیے 5، ان میں ایمان کے بعد پہلی چیز نماز ہے، اور دوسری زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر آخرت پہ ایمان۔ تو نماز جو ہے وہ تو مرد عورت سب کے اوپر فرض ہے، کہ کوئی بھی اس میں ایک بلوغت کی جو عمر ہے اس کے 12 سال 14 سال جو بھی سمجھے، یا 16، تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے چھوڑنے کی۔ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی کسی بھی حالت میں ہے، کوئی بیمار ہے تو بیٹھا پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے لیٹ کے کرسی پہ اشارے سے کسی طرح بھی، چھوٹی نہیں ہے نماز میں۔ تو سفر میں تب بھی پڑھنی ہے، قصر کر لے، قضا کر لے، مگر یہ چھوٹ نہیں ہے۔ تو مگر زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب جو ہے بس انہی پہ فرض ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ فرض ہے۔ تو اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں انفاق اور خرچ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، صدقات ہیں، یہ سب بہت بہت اہم ہے۔ اور پہلے ایپیسوڈ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے اس پہ، انفاق پہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ بلکہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور بہت جگہوں پہ ایسے ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خرچ کر کے یہ نہ سمجھے کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتر ایپیسوڈ 5 میں وہ تھی کہ جی یہ نہ سمجھنا اس سے بڑھے گا مال کم نہیں ہوگا آپ کا، اور یہ تو ایسا ہے جو ضائع ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ تو قرض حسنہ، اور آیات میں قرض حسنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینے کے مترادف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا اس کو مزید۔ تو اس لیے یہ خیال سوچنا کہ کم ہو، یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ یہ نہ سوچنا، اور بھاری اور بوجھل دل کے ساتھ نہ نماز پڑھتے بھی کہ وہ کیا مصیبت اللہ نے ڈال دی۔ خوش دلی سے آؤ نماز بھی پڑھنے کے لیے، کہ یہ ہے ہارے ہوئے دل کے ساتھ نہ آؤ نہ نماز کے لیے، تو نہ یہ گراں ہو آپ کے اوپر کو میں تو زکوٰۃ اب دے دی پڑ گئی۔ دونوں جو ہے خوش دلی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے دے رہے ہیں، بس فائدہ نقصان بعد کی بات ہے، وہ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فائدہ ہی ہوگا۔ سورہ بقرہ کی 54 اور 153 دونوں آیات میں آتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ کوئی بھی مصیبت مشکل، کوئی بھی آپ کی ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، کوئی بھی ہے، کوئی مالی مشکل ہے، رزق کی تنگی کوئی بھی ہے تو مشکل، نماز، صبر اور نماز سے جو ہے نا اس کو کرو حل۔ تو کتنا اہم ہے یہ اس پہ، مگر ایک چیز جو بتائی اور بھی آیات میں ایپیسوڈ 5 پہ بھی، کہ آخرت پہ ایمان پختہ ہوگا تو نماز بھی آسان ہوگی، زکوٰۃ بھی، اور باقی بنیادی چیز جو ہے وہ آخرت پہ ایمان، کیسے وہ اللہ کے ذکر سے ہو، وہ اللہ کے ڈر، خوف، اور قرآن مجید کے جو ایسی صورتیں ہیں جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے، عذاب کا ہے، سورہ قیامہ ہے، سورہ یاسین ہے، اور بے شمار اور صورتیں ہیں جس میں اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر زیادہ فوکس کے ساتھ آتا ہے، اور آخرت کا ذکر، آخرت کا حساب کا ذکر، وہ پڑھو اور فوکس کے ساتھ پڑھو تو تاکہ خوف پیدا ہو اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میرا ڈر اور تقوی اختیار کرو اور ڈر پیدا کرو آخرت کا، تو وہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو باقی اہمیت اب پہلے ایپیسوڈ نے بتائی کہ بے شمار احادیث میں اس کی بڑی فوقیت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے، دونوں یہ جو بنیادی ارکان ہیں اسلام دین کے، اور یہ صرف ہمارے دین میں نہیں، پہلے پیغمبروں کا بھی یہی ہوتا تھا۔ پچھلی اب جو ایپیسوڈ نے بتایا کہ پیغمبروں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور زکوٰۃ دینے کا ہوا، اور ان کو کہا کہ اپنی امتوں کو یہ کہہ دو کہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں، اور اس لیے ہمارے پہ بھی۔ اور پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ جی معراج شریف کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ جو ہے 5 نمازیں جو ہمارے پر فرض کی۔ دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ سے، جی وہی سے بھی نہیں، جبریل سے، کہ جی نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیا کہ جاؤ یہ تحفہ، یہ تو تحفہ ہمارے لیے دیا ہے، ہم اس سے گھبراتے ہیں بوجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، اور آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ لے کے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں۔ ایک تو یہ کہ تعداد بہت کم کروا لی اللہ تعالیٰ سے، جو ہے نا وہ بار بار یہ کہنے مشکل ہوگی ہے اتنی زیادہ، اتنے آہستہ آہستہ، تو 5 تو بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر کے ہم نے دی، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے وہی تسلسل کے، یہ وہی آج اس سلسلے میں آخری ایپیسوڈ ہوگا، یہ وہ آیات جن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا، دیکھیں میرے ذہن میں 3-4 سال پہلے آیا کہ یہ آیات خاص ہیں، خصوصی اہمیت ہے ان آیات کی، تو یہ جو اکٹھا ذکر آتا ہے نماز اور زکوٰۃ، تو ان کو اس وقت سے یقین جانے میرے ذہن میں لکھا ہو، تو یہ اسی کو کنسالیڈیٹ کیا ہے نوٹ سے، 3-4 سال پہلے والے جو تھے انہی کو کنسالیڈیٹ کر کے تو یہ میں مضامین اب تیار کیے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، جہاں اکٹھا ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔ ویسے تو نماز کا ذکر اور سجدہ رکوع اور سارا اکٹھا کر لیں اشارتاً، جہاں نماز کا مفہوم بنتا ہے 700 دفعہ ہے قرآن مجید میں صرف نماز کا، اور 40 صورتیں ہیں جہاں یہ نماز کا ذکر ہے، تو دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ایسے ہی کئی سینکڑوں دفعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور وہ بھی ایسے ہی، تو یہ دونوں بہت ہی زیادہ تاکید کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پہ جو والد ہے، کہ اپنے گھر والوں کو کہو کہ ان کو حکم دو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ کا، اور اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، تو ان کو حکم دو، جو بھی آپ کے حکمرانوں کو بھی حکم ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنی جو بھی آپ کی سلطنت ہے لوگوں کو، اور زکوٰۃ دینے کا، بلکہ بڑا سختی سے ہے کہ سختی سے کرو، اگر نہیں بھی پڑھتے تو پھر ان پہ سختی بھی کرنا جائز۔ تو سورہ شورا کی آیت جو ہے وہ 38 آیت جو ہے اس میں ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوبارہ پڑھتا ہوں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا ترجمہ، اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم، مان تو لیا حکم، پھر اس کے بعد یا ختم تو نہیں ہوتی بات، حکم تو مان لیا، باقی احکام کے ساتھ جو مینشن کیا، اسپیسیفک مینشن جب ہو جائے اس کا مطلب اس کی بہت فوقیت اس چیز کی ہوتی ہے،
اور ان سب آیات میں بہت دفعہ ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید پڑھو اور باقی احکام اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول، مگر اسپیسیفک جو مینشن ہے یہ دو چیزوں کا ان آیات میں، وہ نماز ادا کرو وقت پہ اور خضوع کے ساتھ، اور زکوٰۃ دو، جو اسپیسیفک خاص مینشن جو ہے وہ یہاں بھی یہی ہے اس آیت میں بھی۔ اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کے حکم، رب کا حکم مان تو لیا، ایمان لے آئے، اور اس کے ایمان تو کافی نہ ہی ہوا نا، جیسے اور بھی بہت جگہ پہ ہے، اور ان کو حکم دیا، قائم کی انہوں نے نماز، اور ان کے معاملات نماز جو قائم کی، اور جو معاملات ان کے جو بھی ہیں ان کو باہم مشورے سے وہ حل کرتے ہیں، اور یہ مشورہ لیتے ہیں دوسروں سے آپس میں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات یہ تنبیہ ہے، جیسے میں نے کہا، یہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دیا، آپ تو مانتے ہی ہیں ہم اللہ نہیں دیا، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، نہیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا ہی ہے سب کچھ، مگر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، بلکہ اس میں سے بھی خرچ نہیں کرتے تھوڑا سا جو میں نے تجھے دیا ہے۔ یہ مقصد یہاں یہ کہنے کا، جو میں نے تجھے دیا ہے، میں نے دیا، ہاں جی وہ تو اللہ نہیں دیا، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، نہیں، یہ رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں بھی تجھے مشکل ہو رہی ہے، اس میں سے بھی کچھ دے کے تو تم گراں گزر رہا ہے، اس میں بھی دے کے کچھ سمجھتا ہے کہ تیرا مال کم ہو گیا، دیا ہی میرا ہے تیرا مال، اگر میں نہ ہی دیتا تجھے تو کون تھا تجھے دینے والا۔ تو یہ ہے تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں سے خرچ کرو۔ تو اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے، نہیں یہ اگلی آیت آ جاتی ہے، تو یہ جو دیکھیں بڑی تنبیہ کے ساتھ بہت اچھی آیت ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مجادلہ کی، سورہ المجادلہ کی آیت جو ہے وہ ہے 13 نمبر آیت، 13 آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ شارٹ ورسز دیکھیں، وہ جو قرآن شارٹ ورسز میں نے کہا یہ ان میں سے یہ ہے، واللہ خبیر بما تعملون، کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے سب کاموں کی خبر رکھے ہوئے۔ یہ تنبیہ ہوتی ہے، یہ ایسے پڑھ کے آگے نہیں چلے جانا، یہاں ٹانگیں لڑکھڑانی چاہیے اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہے، اور کیا کچھ کر رہے ہو، ہر چیز کی مجھے خبر ہے، اس لیے باخبر ہو، اس چیز سے تنبیہ ہے یہ۔ تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہوا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محفل بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام بعض اوقات پاس آ کے دکان میں بھی بات کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس بات سے ڈر کے، اور پھر ان کو یہ حکم کر دیا کہ اچھا جس نے بات علیحدگی سے کیسے آ کے کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے کے خیرات کچھ کر کے تو پھر آئے، تو پھر انہوں نے نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بات سے ڈر گئے تم کہ تجھے کچھ دینے پڑ گئے کہ علیحدگی سے کان میں بات کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو منع کیا کہ ایسے نہیں کرو، تو اسی لیے کہا کہ ایک شرط لگا دی کہ صدقہ خیرات کر کے آؤ پھر کرو ایسے بات۔ تو کیا تم ڈر گئے، صحابہ کو یہ مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بھی آداب ہے گفتگو مجلس میں کہ کیسے مجلس میں بیٹھنا ہے، کیسے بات چیت کرنی کسی کے ساتھ جو بھی امیر مجلس ہے۔ تو کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات، ڈر گئے کہ آپ پہلے تو بہت آتے تھے آگے آگے بڑھ کے تو کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب ڈر گئے کہ تجھے کچھ دینا پڑ گیا۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور معاف بھی کر دیا، اگر تم نے نہیں بھی کیا تو چلو میں نے معاف کر دیا اس کو، تو معاف کرنے کے بعد اللہ نے کہا تمہیں اللہ نے تو قائم کرو نماز اور زکوٰۃ، تو پھر نماز زکوٰۃ کی تاکید جو ہے اسی کے ساتھ ہی وہ کی ان کو بھی اور ہمیں بھی
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ نماز اور زکوٰۃ اور جو بھی اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں، کون خشوع خضوع، کون ریاکاری اور اپنا ظاہر کرنے کے لیے میں بڑا نیک ہوں، پاک صاف ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میں دے رہا ہوں، میں بہت سخی ہوں، لوگوں کو بانٹ رہا ہوں کھڑے ہو کے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ظاہر دو، باطن دو، مگر نیت نہ ہو بڑائی کی اور سخاوت کی اور اپنے آپ کو بڑا بھی لوگوں کے ظاہر کرنے کی. نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے رضا اور اللہ تعالیٰ حکم اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں سب. تو بڑی اہم، بڑی یہ عظیم آیت. اور اس کے بعد سورہ لقمان کی ہے آیت نمبر 4. سورہ لقمان کی آیت 4 میں یہ فرمایا، اصل میں پہلی آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے. اس کے بعد یہ قرآن مجید ہدایت ہے، تو یہ محسنین کے لیے اس کو کہا کہ رحمت ہے. تو پھر تیسری آیت جو ہے اور چوتھی آیت جو ہے، پہلی تو الف لام میم ہوگی، چوتھی آیت جو ہے اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. بہت ایسی اور بھی آیات پچھلے ایپیسوڈز میں ملتی جلتی آیات بیان ہوئی ہیں. بہت شارٹ اور ڈائریکٹ ہے یہ، اس میں اور کچھ نہیں کہا، اس میں صرف نماز دونوں چیزیں ہی ہیں. تو جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی یہ کون ہے؟ جو اوپر بتایا کہ وہ محسنین ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ تو ان کے لیے آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر جو نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی جو دیں گے. اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت پہ یقین کے بغیر نہ نماز ٹھیک ہوگی یا پڑھیں گے، یا نہ زکوٰۃ بھی مشکل لگے گی. آخرت پہ یقین جو ہے، آخرت کہا کہ جو کی ہے یا ماسٹر کی ہے انسان کے تقوی کے لیے، اور انسان کی جو بھلائیاں ہیں، نیک کاموں کو آسان کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو ماسٹر کی ہے، وہ آخرت پہ ایمان پختہ کرو. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اتنا تو پختہ ہو جتنا موت کا ہے، کہ موت تو یقینی آئے گی، کس وقت آئے گی نہیں پتہ، مگر یہ یقین ہو کہ موت جیسے ہے اتنا یقین کہ اٹھائے جائیں گے پھر بعد میں، برزخ کا جو پیریڈ ہے اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حسابوں کا اعمال نامہ ہاتھ میں تھمایا جائے گا. پھر یہ سوچ میں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہونا. اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت پہ ایمان پختہ نہیں ہے. اگر آپ سورہ قیامہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور باقی صورتیں جہاں قیامت کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ خوف طاری نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پختہ نہیں ہے آخرت پہ ایمان. یہ مان تو لیا مگر وہ پختہ جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے، ورنہ وہ ٹانگیں کانپتی ہیں. وہ پڑھتے آئے، سنتے آئے، وہ ایسی آیات جس میں حساب کا ذکر ہے. تو بڑی اہم یہ آیت ہوئی. اس کے بعد سورہ مزمل کی جو ہیں آیت، سورہ مزمل کی آیت جو ہے وہ ہے آیت 20. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. سورہ مزمل کی جو 20 ہے بڑی لمبی آیت ہے، تو پوری تو میں نہیں، اوپر یہ جو ذکر ہو رہا ہے مختلف باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو اٹھتے تھے اور جو عبادت کرتے تھے، تو بتایا کہ 2/3 رات یا نصف یا آدھی رات، یا پھر جتنا، پھر عام لوگوں کو بھی کہا کہ پھر جتنا ہو سکے اتنا ہی کم جو ہے نا رات کو تلاوت کرو، نوافل ادا کرو. اور اسی کا آگے تسلسل جو ہے وہ آ رہا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سیکھو اور اللہ کا فضل تلاش کرو قرآن پڑھ کے. اور اگر جنگ ہے تو جہاد میں شامل ہو، اور جہاد اور آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے تو یہ راتوں کو اٹھو اور پڑھو. تو پھر آگے جو ہے آخری حصہ جو ہے اس آیت کا، وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ آخری آیت ہے سورہ مزمل کی، اور اس کا ترجمہ یہ جو آخری حصہ ویسے تشریح کر دی ہے پہلے حصے کی بھی کسی حد تک، تو یہ اس کی ہے، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے تھی، اور پچھلے امتوں میں بھی پیغمبروں نے یہی تھا، نماز اور زکوٰۃ لازمی تھی یہ۔ اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنا، یعنی زکوٰۃ جو دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، اللہ تعالیٰ مجھے قرض حسنا دے رہے ہو، میں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے قبول ہو جائے، یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ قرض حسنا قبول اللہ تعالیٰ کر لے، قبول ہو گیا تو بس اس کا حساب ہی پھر آگے نہیں کہ اجر کتنا ہوگا، بہت اس سے کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑھا دوں گا، ضائع ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو اس کو میں بہت بڑھا دوں گا۔ تو اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی قسم کی بلائی کا کام، تو پاؤ گے اسے موجود اللہ کے پاس، اور یہی کام بہتر ہے اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، یعنی کم تو ہونے کا نہیں، بہت بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو بہت ہی عظیم آیت ہے، بہت ہی اجر عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دے گا جو بھی آپ دیں گے، اور مگر نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس لیے کرنا۔ تو اس کے بعد اب اس سلسلے کی یہ جو 6 ایپیسوڈ کا سلسلہ ہے، آخری آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے، یہ سورہ بینہ کی آیت جو ہے وہ ہے آیت، یہ ہے 4-5، سورہ بینہ کی آیت جو ہے وہ 5 آیت ہے، اس سے پہلے بھی تسلسل پہ پوری پڑھیں تو اچھی ہے، یعنی 1 سے 5 تک، مگر میں جو 5 ہی پڑھتا ہوں جس میں اسپیسیفکلی مینشن ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ بہت 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 اہم یہ آخری آیت اس ایپیسوڈ کی، اور یہ جو سلسلہ جس میں اکٹھا ہے ذکر نماز کا اور زکوٰۃ کا، تو یہ اس میں یہ فرمایا، اور نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں، پہلی چیز عبادت، اور عبادت میں شامل ہے اللہ کی خاص کر کے، خالص اللہ کے لیے عبادت کا، خالص عبادت جو ہے اللہ کے لیے کریں، اس لیے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرو، یعنی دین پہ تو عمل ہو گیا مگر اللہ تعالیٰ کو خالص صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہو، اور یکسو ہو کر، یکسو پورے دھیان پورے فوکس کے ساتھ جو بھی عبادت جو بھی کرتے ہو کہ یکسو ہو کے کرو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، نہ یہ کوئی انعام تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کو مگر وہ سیکنڈری ہو، پہلی چیز اللہ کا حکم وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے کرنا ہی ہے، اس میں مشکل ہے آسان ہے، اللہ تعالیٰ تو آسانی پیدا کر دیتے ہیں، آخرت پہ ایمان پختہ کرتے جائیں سب چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر کے عبادت کرو اللہ کی ہی، اور یکسو ہو کر پورے فوکس اور پورے دھیان کے ساتھ، جیسے ہونا چاہیے کہ پاکیزگی بھی ہو، کپڑوں کی، جسم کی، ہر قسم کی طہارت اور وضو وغیرہ، پھر یکسو ہو کے، اور اس کے بعد جو اسپیسیفک مینشن، خاص مینشن ہے وہ ہے قائم کریں نماز، وہ تو ہوگی جنرل بات اوپر، مگر خاص اسپیسیفک نماز قائم کرو پھر، اور زکوٰۃ دو، یہی ہے نہایت صحیح اور درستی، یہ ہے پورا دین کہ عبادت کا خاص طور پہ جو ذکر عبادت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ، یعنی یہ چیزیں فوقیت ہے عبادت میں نماز اور زکوٰۃ، اور یہاں مطلب یہ صرف نماز زکوٰۃ ہی نہیں ہے مگر اس کو فوقیت ہے، فوقیت ان دونوں کی اس لیے بھی ہے
کہ اگر فوکس کے ساتھ اور یکسو ہو کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرو، خوشنودی کے لیے یہ دونوں چیزیں، باقی کام آسان ہو جائے گی، باقی بلائی کے کام خود بہت ہی ساتھ ساتھ وہ ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، یہ مقصد یہ نہیں نماز زکوٰۃ تو بس باقی چھوڑ دو، وہ خود بخود اس پہ فوکس جب آپ کریں گے، اس کو پابندی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے، جیسے یکسو ہو کے اور خالص اللہ کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ آسان کرتا جائے گا، بھلائیاں کرنا آسان ہو جائے گا، برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، آدمی تقویٰ کے راستے پہ پڑ جائے گا۔ مگر بنیادی یہ دو چیزیں اس کو پکڑ لے، اس کو بس مضبوطی سے پکڑ لے، اس کو دونوں چیزوں کو۔ تو اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کو بہتر کرے اپنی نماز کو، اور زکوٰۃ کا بھی خیال نہ ہے زکوٰۃ کا وہ میرا مال کم ہو جائے گا، یہ چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے نماز بھی پڑھتے ہیں، آؤ پڑھو تو بوجھل دل کے ساتھ نہ ہو، ہارے ہوئے دل کے ساتھ نہ ہو، یہ خوشی دل سے خوش دلی سے ہو، بلکہ شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، صحت دی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شکر ادا کرو، یہ اس رزق اور اس دولت میں سے زکوٰۃ دیتے ہو تو شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کو زکوٰۃ دینے کی، جو کسی کی مدد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یار کسی کو توفیق جن کو نہیں ہے، اربوں کروڑوں بھی کسی کے پاس ان کو نہیں توفیق، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کیسے دیں گے؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو الحمدللہ یہ 3-4 سال کی خواہش جو ہے وہ میری پوری ہو رہی ہے کہ ان مضامین پہ مجھے جو ہے نا کچھ لیکچرز بنانے تھے تیار، اپنے لیے مجھے نہیں ہے، بس صرف ثواب اور اجر اور دوسروں تک یہ میں پیغام جو ہے پہنچا سکوں، بس میرا اور مقصود کچھ نہیں ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ نیکی کی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، وہ برائی کی بات ہو تو اس کو روکو، تو وہ حکم کی تعمیل ایک تو یہ ہے۔ اور اپنے بزرگوں سے جو وہ کرتے تھے، ہم بہت دیر سے وہ شروع کیا کام، یہی کام نیکی کے بعد دوسروں کو جو ہدایت اور اس کا پیغام پہنچانا قرآن مجید کا، سب لوگ پوری زندگی اس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کام میں جتنا بھی ہو شامل ہو، سبسکرائب کریں اس قرآن چینل کو، بینات القرآن چینل کا نام ہے، تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آئندہ جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے آپ کو چلی جائے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، تو آپ سن سکیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ اسی ثواب اور اجر کے صرف یہی سمجھیں کہ اس کا زیادہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، کسی کی ہدایت ہو جائے، ہدایت بھی ہو اور ویسے بھی سننا، یہ سب قرآن مجید ہے، جتنی آیات میں پڑھی ہیں جو قرآن مجید کی، اور سلیکٹڈ خاص مخصوص آیات ہیں۔ اس سے پہلے والے جو ایپیسوڈز ہیں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز 17 ایپیسوڈز ہیں، بہت اہم ہیں، لازمی سنیں، سبھی سنیں۔ اس کے بعد شکر اور صبر کے 33 ایپیسوڈز ہیں، لازمی سنیں، سبھی سنیں۔ اس کے بعد شاید 7 ہیں توکل پہ ایپیسوڈز، اس کے بعد تقویٰ کے ہیں شاید میرا خیال 33 ہے ایپیسوڈز۔ ہاں، یہ جو شکر اور صبر کے شاید 23 تھے، تو تقویٰ کے 33 ہیں ایپیسوڈز۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا کیونکہ کیا مقصد تھا، اور یہ جو نماز اور زکوٰۃ کے اب چل رہے ہیں، تو یہ تو 6 ایپیسوڈز ہوئے جن میں نماز زکوٰۃ کا اکٹھا ہے، مگر اس کے بعد اور بہت آیات ہیں جس میں الگ الگ ہے، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں میں کروں گا، مگر میرے ذہن میں تھا کہ یہ کم از کم ہو جائے کہ جہاں اکٹھا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ بہت فوکس والی آیات ہیں جن میں دونوں کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ موقع ملا تو وہ جو باقی کی آیات ہیں اس کو بھی کوشش کروں گا کہ جہاں تک جو بہت اہم آیات آتی ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے یا زکوٰۃ کا ذکر ہے یا احکام بھی ہیں کسی حد تک، تو وہ بعد میں انشاءاللہ اس کو تسلسل زندگی رہی تو جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مجھے دی ہمت دی اور یہ کام کنٹینیو کرنے کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھوں، تو اس کام میں شامل ہو۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو تعمیل کرتے ہوئے یہ ہے کہ نیکی کے کام کو پھیلاؤ، نیکی کو پھیلاؤ دوسروں تک۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک، اسی کو ہی آگے پھیلانا، اور یہ قرآن ہی میں بتا رہا ہوں اور تو کوئی چیز نہیں اس میں، حدیث قرآن یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں اور ان کے فرمان ہیں تو وہ حدیث میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ جو ان پہ وحی ہے، تو یہ دونوں چیزیں
تو اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کو تو آپ کو آپ کی اولاد کو سب سننے والوں کو توفیق دے، جو کچھ میں نے بتایا اس پہ عمل کرنے کی۔ اصل چیز سننا بھی بہت ہے، آج زیادہ بہت زیادہ سننا چاہیے، آگے بھیجیں، فارورڈ کریں سب کو، جتنا اگر آپ کے 400 500 ہیں دیکھیے کچھ ٹائم سپینڈ کریں، سب کو فارورڈ کریں۔ یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا گروپ سے آج کل یہ بس سمجھ لیں کہ جتنے لوگ زیادہ سنیں گے آپ کو اچھا ہوگا، جتنے لوگ سنیں گے کسی نہ کسی کو تو جو ہے نا اس بہتری ہوگی، اس کو اس کی نماز جو پڑھتا ہے اس کی بہتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ شکر ادا کرو، توفیق دی، زکوٰۃ جو دیتا ہے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی۔ تو اس پہ میں اختتام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے مجھے توفیق دی۔ یہ 6 ایپیسوڈ جو ہیں نماز زکوٰۃ کے بہت اہم، تو بہت دیر سے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی، الحمدللہ الحمدللہ، وما السلامہ مبشرا۔